The invasion of Afghanistan by Soviet forces changed the course of history for the entire region. It left Afghanistan in tatters and pushed Pakistan into a war that turned the country into a battlefield for many players. Although there is no official estimate, the number of Pakistani college and madrasa students who ended up at the Afghan war front is believed to be in hundreds of thousands. Many never returned home, and hundreds went on to fight the Indian forces in Kashmir. Abu Hamid is among the handful of fortunate ones who survived and managed to break ranks with the jihadi organizations. He was in the first batch of Pakistani youth that joined the Afghan Mujahideen in their fight against the Soviet forces. Hamid served on Afghan front for more than 10 years, was in the ranks of Taliban, and witnessed Afghan President Najibullah's hanging when Kabul fell, and later fought the Indian forces in Kashmir for 5 years. یاور میں رہا میں، پھر اس کے بعد خوست کی جو جنگ تھی اس میں نے حصہ لیا، پھر اس کے بعد گردیز کے محاصرے میں شامل رہے، کابل میں جب طالبان آئے تو طالبان کے ساتھ ہم لوگ شامل تھے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کشمیر کی طرف آ گئے۔ کشمیر میں مجاہدین تنظیمیں جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مجاہدین، ان کے ساتھ تعاون کے لیے دست تعاون بڑھایا، تو ان کی معاونت سے ہم لوگ کشمیر کے اندر بھی گئے، کشمیر کے بارڈرز پہ برسر پیکار رہے، جس میں کپواڑہ کا علاقہ بھی شامل ہے، جس میں بارہ مولا کا علاقہ بھی شامل ہے، جس میں اگر آپ آگے چلے جائیں تو پاکستانی بارڈر کو اگر آپ کراس کریں تو لداخ کی طرف کے علاقے بھی شامل ہیں۔ A resident of southern Punjab, Abu Hamid studied at a madrasa and a school as well, and volunteered for jihad on the call of a veteran mujahid. However, years before Abu Hamid extended help to the Afghans, the government of Zulfikar Ali Bhutto had already facilitated Gulbuddin Hikmatyar, Ahmad Shah Massoud and Burhanuddin Rabbani in making Pakistan their base for resisting the Soviet-backed government in Afghanistan. Analysts believe that by 1977, when General Ziaul Haq came to power, the military madrasa nexus for Afghan jihad was in its formative stage and further strengthened in the years to come. Many aspects of the Islamic militancy that were considered more dangerous than any foreign threat by the last military ruler Pervez Musharraf were introduced to the madrasas during the Zia era. یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ افغانستان کے جہاد میں جب سوویت یونین وہاں تھا تو سب سے زیادہ ان کے ساتھ رابطہ پاکستان کی ایجنسیوں کا تھا، اور اب وہ اب تک بھی ہے، پاکستان کے اداروں کا تھا، مختلف سیکورٹی فورسز کا تھا۔ اور میں یہ بات ایک بالکل حقیقت کے طور پر کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو ٹریننگ دینی اور ان کو ٹریننگ دے کر افغانستان بھجوانے کا جو سلسلہ تھا وہ مدارس نے شروع نہیں کیا تھا، وہ پاکستان کی مختلف اداروں نے شروع کیا تھا۔ اور آج جب یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ سارا ملبہ مدارس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اداروں نے یہاں ٹریننگ سینٹر نہیں کھلوائے؟ کیا پاکستان کے لوگوں نے ان کو ویپن مہیا نہیں کیے؟ اور کیا پاکستان کے مختلف اداروں نے ان کی آمد و رفت کے لیے سہولتیں مہیا نہیں کی؟ یہ تمام سہولتیں دینے اور ان کی ٹریننگ دینے کی ذمہ داری پاکستان کے اداروں کی ہے، دینی مدارس کی نہیں ہے۔ اس وقت جتنی جماعتیں تھیں جو جہاد کے نام پر کام کر رہی تھیں وہ سارے کے ساری حکومت کی سرپرستی کے اندر، حکومت کے تعاون سے یہ ساری کارروائیاں کر رہی تھیں، اور یہ سب افراد جو ہیں وہ معلوم ہیں۔ ان کو جو اسلحہ آتا تھا، سرمایہ آتا تھا، وہ بیرون ملک سے بھی آتا تھا، سعودی عرب سے بھی آ رہا تھا، عرب امارات سے بھی آ رہا تھا، اور ہر شخص کو پتہ ہے، اور خود امریکہ بھی جو ہے پیچھے رہ کر ان کو اسلحہ جو مہیا کر رہا تھا۔ Madrasas became an integral part of the Soviet resistance, and the Pakistani authorities started providing them funds and turned a blind eye to the influx of unlimited funding from foreign sources. The direct result was a madrasa boom, with various Muslim sects and religious organizations setting up their own chains and preparing an army of disciples, the most sought after commodity
during the Afghan War. The situation further received a boost following the Iranian Revolution. As the Sunni Arabs wrestled with the Shia Iran for influence over the Muslim world, they joined the US in resistance against the Soviet forces. And for increase in influence on Pakistan and curtail the spread of Iranian revolution, madrasas became their only hope. Analysts believe that there was a visible sectarian bias in the resistance movement. The war was a sectarian war when it was relocated from the Gulf to Pakistan in 1980, and that is when the Gulf state set up the Gulf Cooperation Council. It had a secret underpinning of the military, and Pakistan was very much a part of that. And the strengthening of Pakistan after 1980 was on sectarian lines, and it was inevitable that the war would be fought next in Pakistan. पाकिस्तान की फ़ौज जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है वो तलाश करना चाहती थी। उनके पेश नज़र ये था कि अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो पाकिस्तान की हामी हुकूमत हो। इधर का बॉर्डर चूँकि हमारा बहुत से ख़तरात में रहता है, इस वजह से ये ज़रूरत थी कि उधर का बॉर्डर कम से कम महफूज हो जाए। ईरान में एक इनकलाब आया था और उस ज़माने में जिस तरह की इनकलाबी क़ुव्वतों के यहाँ होता है, उस इनकलाब को बड़ी हद तक वो चाहते थे कि बरामद भी करें। उसके भी कुछ असरात व नताइज थे। सऊदी अरब भी बड़ी वहशत महसूस कर रहा था उससे। इराक़ और ईरान के दरमियान जिस तरह की सूरत पैदा हो गई थी, उसमें आलमी ताकतें भी मुलव्वस थीं और अमेरिका के अपने मफादात थे। वो वियतनाम की जंग का बदला लेना चाहता था। तो बेशुमार मफादात जमा हो गए और सब मफादात ने मिल के ये जंग शुरू की और फिर बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इसके लिए इस्लाम इस्तेमाल हुआ।